الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فلا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مسلمانوں، آپ سب کو عید سعید مبارک ہو۔ جب اللہ کی طرف سے روزوں کی فرضیت فرمائی گئی تو اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ تمام مسلمان مرد و زن، بڑے اور چھوٹے متقی بن جائیں۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تقوی کی تربیت کی جائے، پرہیزگاری سکھائی جائے، حرام سے کیسے بچا جاتا ہے، مشتبہ چیزوں سے کیسے بچا جاتا ہے، اور حلال پر قناعت اختیار کی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جائے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی فجر کے وقت سے غروب شمس تک چھڑوا دی جائیں، ان پر پابندی عائد کر دی جائے، تاکہ بندگی کی ایسی تعلیم ہو اور اللہ کی عبادت اور عبدیت کی ایسی تلقین ہو اور ایسی تربیت ہو کہ بندہ اللہ کے کہنے پر حلال بھی چھوڑ دے، اللہ کا جو بھی مطالبہ ہو اس کو پورا کرے، اور جس کو اس نے حرام قرار دے دیا ہے، ممنوع قرار دے دیا ہے، گرہ باندھ لے کے اس حرام کے قریب نہیں جانا ہے، حرام روزی کا استعمال نہیں کرنا ہے، حرام مال سے نہیں کھانا پینا ہے، حرام مال سے مکان نہیں بنانا ہے، حرام مال سے کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا ہے، ہر طرح سے اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو حرام سے بچانا ہے، ہر حرام سے۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، معاملات سے ہو، لین دین سے ہو۔ شریعت نے جس کو حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے۔ ایک طرف تو روزوں کی جب فرضیت کا تذکرہ فرمایا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا گیا تو اس کی نسبت یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا، اور رمضان المبارک میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامے کے طور پر، گائیڈ بک کے طور پر اتارا۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامے کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور یہ صاف کر دیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا مومنوں کے لیے اور ایک حلقے کے لیے یہ ہدایت نامہ نہیں ہے، یہ ہدایت نامہ مانوتا کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، مینکائنڈ کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے جب فرض کیے گئے تو خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
کیا رمضانی روزے داروں کو یہ بات یاد ہے؟ کیا انہوں نے قرآن پاک کی جو تلاوت کی اور تراویح میں جو قرآن پاک سنا، ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ ہم ہدایت نامہ سن رہے ہیں، ہدایت نامے پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہدایت نامے کی دعوت دینا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم کسی کے دباؤ کو قبول نہیں کرتے، ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں، ہمارے سر پر کفر چڑھ کے نہیں بول سکتا، ہم پر شرک اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتا، ہم پر یہودیت اور عیسائیت مسلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے پاس آخری نبی پر ایمان ہے، آخری کتاب پر ایمان ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہمارے پاس ہے۔ جب تک یہ یقین نہ پیدا ہو اور روزوں کا یہ فائدہ نہ ہو، ایک طرف تقوی پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ ہمیں دے رکھا ہے اور یہ ہدایت نامہ سب کے لیے ہے، اور جب ظاہر ہے کہ سب کے لیے ہدایت نامہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں کبھی بزدلی نہیں دکھانا ہے، ہمیں کبھی زبان بند نہیں کرنا ہے، ہمیں سمٹ کے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں لوگوں اور دشمنوں کے سامنے سہم نہیں جانا ہے، ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، پیغمبر آخر الزمان کی طرف بلانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اسلام میں آسانی ہے، اسلام میں راحت ہے، اسلام میں عافیت، اسلام میں ترقی ہے، اسلام میں عروج ہے، اسلام میں روشنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنے مت ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنی تھیوریز ہیں، جتنی فلسفیز ہیں، وہ تاریکی پر مبنی ہیں، وہ سرنگ میں لے جاتی ہیں اور انسانیت کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی پوری طرح یقین رکھنا چاہیے کہ اسلام ہے جس نے ضمانت دی ہے فلاح کی اور کامیابی کی، اور جس نے اس کا اعلان کیا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے اور فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ جس طرح تم سانسیں لیتے ہو اور سانس باہر نکالتے ہو، جس طرح پیاس میں پانی پیتے ہو، جس طرح بھوک میں کھانا کھاتے ہو، جس طرح زندگی کے تقاضے پورے کرتے ہو، بالکل بالکل اسی طرح اسلام ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام جو عقائد دیتا ہے، جو عبادات دیتا ہے، جو اخلاق دیتا ہے، جو معاشرت دیتا ہے، جو معاملات دیتا ہے، جو سیاست دیتا ہے، جو حکومت دیتا ہے، جو بین الاقوامی اور مقامی تعلقات عطا کرتا ہے، وہ آسانی پر مبنی ہے، راحت پر مبنی ہے، اور انہی کے ذریعے انسانوں کو سہولت مل سکتی ہے، ورنہ چاروں طرف ابلیسی نظام ہے، دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، ایک سے ایک مجرم، ایک سے ایک قاتل، ایک سے ایک بدماش، ایک سے ایک فحاش، پوری دنیا پر انہوں نے حملہ کر رکھا اور پوری انسانیت کو شکار کر رکھا ہے۔ یہ باتیں پہلے ڈھکی چھپی رہتی تھیں، بہت سی حقیقتیں کھل کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اب دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ درندے امریکہ میں ہیں، سب سے زیادہ درندے یورپ میں ہیں، اور سب سے بڑے درندے، بگڑے ہوئے غلیظ ترین ملعون انسان اسرائیل میں۔ اس لیے امریکہ سے اور اسرائیل سے خاص طور پر، اور نمبر 2 پر یورپ سے جو بھی دوستی کرے، جو ان کی حمایت لے، جو ان کے اڈے قائم کرے، اسلام کی سرزمین میں، اسلام کی سرزمین میں، وہ سرزمین جو سعودیہ کی کہلاتی اسلام کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں، وہ سرزمین جو UAE کی کہلاتی ہے وہ اسلام کی ہے، کسی کے باپ دادا کی نہیں ہے۔ سارے ممالک، ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو نظام چلے گا زمین پر، روئے زمین پر، وہ اللہ کا چلے گا، رسول اللہ کا چلے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات لازم کی ہیں تاکہ لوگ بندگی کا سلیقہ سیکھ لیں، اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کے جلال کا یقین پیدا کر لیں۔
تو ایک طرف یہ سمجھے کہ اسلام بہت آسان ہے، اس میں بڑی سہولتیں ہیں، دوسری طرف اللہ نے جو نظام عبادت کا دیا، تربیت کا دیا، اس تربیت کے نظام کو پوری طرح قبول کریں، 100% قبول کریں، تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو جائے، وہ متقی بن جائیں اور بلند ہمت بن جائیں، عالی حوصلہ بن جائیں، اور دنیا کی باطل طاقتوں کے سامنے نہ جھکیں، نہ دبیں، نہ سر جھکائیں، یہ ان کی کیفیت ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کورس رمضان کا پورا کرنے کے بعد اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی اسلام کے ذریعے، نبی اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور رمضان کے ذریعے جو ہدایت دی، اب اس ہدایت پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو ہم سے کہا گیا کہ عیدگاہ کی طرف جاؤ، جہاں عید کی نماز پڑھنے جاؤ، راستے میں جاؤ جماعتوں کے ساتھ اور نعرے لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، حمد اللہ کی اور تعریف اللہ کی، اور اللہ ہی بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں۔ یہ یقین پیدا کرنا ہے رمضان کے روزوں کے بعد، تقوی کی تربیت کے بعد، قرآن کی ہدایت کے بعد، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں مسلمان ملت کے افراد نکلیں گے تو علی اعلان یہ کہیں گے کوئی بڑا نہیں، ٹرمپ بڑا نہیں ہے، نتنیاہو بڑا نہیں ہے، عرب کے حکمران بڑے نہیں ہیں، مودی بڑا نہیں ہے، یوگی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں، بڑا اللہ ہے، بڑا اللہ ہے۔ یہ کہلوایا جا رہا ہے خاص طور پر عید کے دن، تاکہ تم اعلان کرو کہ کیا تربیت ملی، کیا ہدایت ملی، کیا انتظام ہوا، کون سا کورس پورا کیا تم نے۔ تمہیں جو عید ملی ہے، یہ عید صرف خوشیوں کی نہیں ہے، صرف یہ تہوار نہیں ہے، صرف یہ 2 رکعت کی نماز کے لیے نہیں ہے، عید در حقیقت اللہ کی کبریائی کے اعلان کا موقع ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو عالمی خوشی ہے، روحانی خوشی ہے، ذہنی خوشی ہے، فکری خوشی ہے، ایک اعلان ہے اس کا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اللہ نے اپنے لشکر کو عزت دی، اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو جنگ خندق میں متحدہ جو طاقت تھی، الائیڈ فورسز تھے، ان پر آپ کو فتح ہوئی تھی، تو آپ اس کا اعلان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لشکر کو فتح عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور ان جتھوں کو، ان طاقتوں کو، الائیڈ فورسز کو، ان پارٹیوں کو شکست دی۔ اس وقت یہ الفاظ جب بولے جا رہے تھے تو ایک واقعہ تھا جو زمین پر موجود تھا۔ آج کاش کہ یہ صورتحال پیدا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بیت المقدس کی جو جنگ چھیڑی گئی ہے، جو غزہ میں چھیڑی گئی، مغربی کنارے میں چھیڑی گئی، لبنان میں چھیڑی گئی، یمن میں چھیڑی گئی، ایران کے خلاف چھیڑی جا رہی ہے، یہ در حقیقت ایک ایسی لڑائی ہے جس میں مسجد اقصی کو شہید کرنا مقصود ہے، اور اسلام کو کچلنا مقصود ہے، اور اسلام کی ترقی اور اس کی عزت کو ختم کرنا مقصود ہے۔ یہ وقت کے دشمنوں، فرعونوں، ابلیسوں، مجرموں، بدماشوں کی طرف سے جنگ تھوپی گئی ہے، اور اس جنگ میں اگر انشاءاللہ جو مقابلہ کرنے والے ہیں وہ حماس کے ہوں، یا وہ حزب اللہ کے ہوں، یا انصار اللہ کے ہوں، یا ایران کی جماعت ہو، اگر انہوں نے شکست دے دی امریکہ کے ابلیس کو اور اسرائیل کے شیطان کو، تو پھر جب ہم زبان سے یہ کہیں گے کہ نصر عبدہ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، تو وہ واقعے کی تصویر ہوگی، واقعے کا اعلان ہوگا کہ الحمدللہ باوجود اس کے کہ ہم کمزور، اور باوجود اس کے کہ دشمن کے پاس بڑے وسائل، بڑے ہتھیار، بڑی طاقتیں، لیکن اللہ نے اس کی ناک رگڑوا دی، ٹرمپ ذلیل ہو گیا، خار ہو گیا، بدنام ہو گیا، وہ عیاش، وہ فحاش، وہ بدکار، وہ بچیوں کے ساتھ بدکاری کرنے والا اور ان کا گوشت کھانے والا، یہ خبیث ترین وجود جن سے جو دوستی رکھے، جو ان کو ملینوں ڈالر پیش کرے،
جو ان کی خدمت میں اس کی خدمت میں جہاز پیش کرے اور جو اس کے اڈے قائم کروائے، وہ سب مجرم ہیں، وہ سب خبیث ہیں، وہ غلیظ ہیں، وہ ملعون ہیں۔ عرب ملکوں کے حکمران ملعون ہیں، جن کی دوستی اسرائیل سے ہے، جن کی دوستی ٹرمپ سے دوستی نہیں بلکہ وہ اس کے غلام ہیں، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اور امت کی جو دولت ہے جو ان کے باپ دادا کی نہیں، اس دولت کو بلینوں ڈالر کی شکل میں اس کو پیش کرتے ہیں، جو سب سے بڑا فحاش، عیاش، بدکار، ظالم، قاتل، مجرم، جس نے غزہ کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچوں، عورتوں، مسجد کے نمازیوں اور اسپتال کے بیماروں کو بمباری کر کے ان کے چتھڑے اڑوا دیے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس سے بات کرنا، فی نفسی ہی یہ ایسی غلاظت ہے، ایسی گندگی ہے، سنڈاس کے وہ کیڑے ہیں جنہوں نے یہ کیا۔ اور اسی لیے پاکستان کی حکومت بدماش، آل سعود بدماش، آل نہیان بدماش، بحرین کی حکومت کے لوگ بدماش، اردن کے بدماش، مصر کے بدماش، اے اللہ ان کے خاتمے کا فیصلہ فرما، اور جو مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل سے اور مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ سے، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما، تاکہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تو یہ صرف الفاظ نہ ہو بلکہ واقعہ ہو۔ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، ایک مستقبل تیار کیا جا رہا ہے، ایک نیا دور سامنے آ رہا ہے، وقت کی جو شیطانی سپر پاور تھی اس کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قوت عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ دجال کے خطرات ہیں اور یہ ساری دجالی کوششیں ہیں، دجالی حملے ہیں، لیکن بہرحال ایمان والے ہی دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال سب پر غالب آئے گا، ایمان والوں پر نہیں آئے گا۔ شیطان سب پر غالب آتا ہے، ایمان والوں پر نہیں آتا ہے، متقیوں پر نہیں آتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ ابلیس سے ہے، دجال سے ہے، شیاطین سے ہے، ان کے نمائندوں سے ہے، اور ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ کا سہارا لیتے ہوئے انشاءاللہ غالب آئیں گے۔ بس یہ چند کلمات اس موقع پر یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو عید مبارک کرے، رمضان المبارک کی تربیت مبارک کرے، اور اس اسلام کو مبارک فرمائے جس کے ذریعے ہی سربلندی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اب نماز کی ترکیب وغیرہ بیان کر دی جائے گی اور نماز ہوگی اور خطبہ ہوگا۔